السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ دیکھیے ڈپلوما والے قاری صاحب کو۔ عبارت عربی کی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ علی آپ کی زبان پیش علی تو آپ نے لکھ کے دیا، بات تو آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ علی مع القرآن والقرآن مع العلی لن يفترقا حتى يردا علی الحوض هذا حدیث صحیح الاسناد۔ ترجمہ یہ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ ہرگز اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر نہ پہنچ جائے۔ ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے صحیح ہے۔ سن لیا آپ لوگوں نے؟ لائیے کو میں عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں قاری صاحب آپ یہ عبارت عربی کی نہیں پڑھ سکتے، آپ یہ عبارت عربی کی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ خدا کی قسم نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پڑھ سکتے ہیں تو عبارت یہ ہے، آپ اس کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ بتائیے، اور نہیں تو پھر میں ابھی اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ آپ نے جو سند پیش کی ہے، یہ اردو پڑھنے والوں کی جو ڈپلوما کرتے لوگ گھر پہ بیٹھ کر کے، یہ عالم کی سند نہیں ہے۔ آپ لوگ نہیں بولیں، چپ بیٹھے رہیں۔ یہ کتاب ان کو دے دیجئے، اگر وہ پڑھ کر کے اس کا مطلب بتا دیتے ہیں تو پھر میں یہ تیسری بار ان کے سامنے بھیج رہا ہوں۔ تم بیٹھو بیٹھو، آپ لوگ دیکھیے حالات اور سمجھیے۔ اب میں اگر ہم چونکہ اہل سنت و جماعت سے ہیں، ہم اپنے اکابر کو قابل اعتبار مانتے ہیں، ان پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ کوئی ایسے عالم نہیں ہے کہ جن کو آپ بریلوی کہہ کر کے نظر انداز کر دیں۔ ان کا انتقال 1083 ہجری میں ہوا، گویا تقریباً 400 سال پہلے کی یہ کتاب ہے۔ یہ 400 سال پہلے، گنتی میں ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ مناظرہ کو مناظرہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ میں عربی عبارت اس لیے نہیں پڑھوں گا تاکہ وہ دوبارہ اس کو نقل نہ کر سکے۔ ترجمہ پڑھ رہا ہوں، عبارت وہ پڑھ دیں، پوری مجلس پر ان کا احسان ہوگا، پوری مجلس پر ان کا احسان ہوگا۔ ینبغی ان یکون المناظران، اب آگے میں نے اس لیے اتنی پڑھ دی کہ آپ لوگوں کو یہیں سے پڑھ کر کے وہ سنائیں گے، جس میں لکھا ہوا ہے دونوں مناظر کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہم پلہ ہوں، ان میں سے کوئی بہت بلند نہ ہو اور کوئی بہت نیچا نہ ہو، ورنہ گفتگو نہیں ہوگی بلکہ آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اور جب علماء رہیں گے تو وہ اپنے درجے کا لحاظ کریں گے، وہ اپنی گفتگو میں بھی عامی الفاظ اور بازاری لب و لہجہ اختیار نہیں کریں گے۔ اس لیے انہوں نے یہ شرط رکھی ہے۔ اور یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے، رشیدیہ، اور پھر اس کے مصنف کی تاریخ وفات 1083 ہجری ہے، یہ 1446 ہجری چل رہا ہے۔ آپ لوگ گن لیجئے کہ کتنے سال ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ اس وقت کی کتاب ہے۔ اگر اتنے قدیم علماء کی کتابیں بھی معتبر نہیں تو پھر دین کا دفتر آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کن کی باتیں معتبر ہوں گی؟ اس لیے میں نے کہا، اور انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، یہ بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے، تو انہوں نے جو کچھ لکھا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھا ہے۔ قرآن سے میں نے آیت کریمہ پیش کی کہ جاہل سے بحث کرنا یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے اگر آپ عالم ہیں تو سامنے والا بھی عالم ہونا چاہیے، اور عالم کے بارے میں ہم علماء کا کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے اگر آپ عالم ہیں تو سامنے والا بھی عالم ہونا چاہیے، اور عالم کے بارے میں ہم کیسے جانیں گے؟ اس کے جاننے کا ایک طریقہ اس کی سند ہے۔ جیسے ابھی ہم نے آپ کے بارے میں جانا کہ آپ نے صرف اردو میں ڈپلوما کیا، تو یہ ہم نے کیسے جانا؟ کیسے اس کو جانا؟
आपने अगर ये न दिखाया होता तो हम नहीं जानते। इसका मतलब यह है कि जो दूसरी जमात के अरबी मदारिस में पढ़ने वाले तलबा सनद हासिल करते हैं, आपने वो सनद हासिल की। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2.5 दर्जन किताबों का राइटर हूं। हजारों शागिर्द मेरे पढ़ाए हुए शेखुल हदीस, मुफ्ती और मुबल्लिग और दुनिया भर में वो दीन की तबलीग में लगे हुए हैं। मैं अपना वक्त ऐसे लोगों पर ज़ाय थोड़ी करूंगा। मैं अभी इन हजरात की दावत पर इसलिए आया कि कुछ हजरात ये कहते हैं कि सुन्नी उलमा के पास कोई मुनाजरा करने वाला नहीं है, वरना मैं परसों से बेदार हूं और अभी सफर करके मुझे एक बड़े दारुल उलूम में जाना है, अल जामिअतुल इस्लामिया रौनाही में रात में खिताब करना है यूपी के अंदर। तो मैं आपका भी वक्त कीमती समझता हूं, अपना भी। इन्होंने ये सनद पेश की, ये आलिम दीन नहीं है, और जब आलिम दीन नहीं है तो अरबी किताब क्या पढ़ेंगे। मुनाजरा के लिए उसूल मुनाजरा का होना जरूरी है, ये हमने नहीं तय किया है, ये खुद आपने हमको लिख करके दिया है। तो जो 8 शर्तें आपकी हैं, आप इन शर्तों के बारे में बताइए, इनमें से किसी एक शर्त के बारे में बताइए कि ये कुरान में है या हदीस में है। अगर नहीं है तो आपने ये 8 शर्तें लिख करके हमारे पास भेज करके गोया कुरान की भी मुखालफत की और हदीस की भी मुखालफत की, और फिर आपने ये सनद पेश की। आपने मुझसे कहा जब हुजूर के ज़माने में सनद नहीं थी तो मांगते क्यों हैं, तो आपने एक यूनिवर्सिटी से जाके क्यों मांगा? आपने भी तो रसूल पाक के अक़वाल की मुखालफत की। हम दारुल उलूमों में जा करके रसूल पाक का इल्म जहां पढ़ाया जाता है वहां भीख मांगते हैं, और आप कहीं और जा करके भीख मांगते हैं। फर्क यह है इल्म में, हम इल्म मुस्तफ़ा हासिल करते हैं दारुल उलूमों में जहां पे वाकई रसूल पाक का इल्म पढ़ाया जाता है, और आप जा करके यूनिवर्सिटी से सिर्फ सनद लेते हैं। इसका मतलब है कि आप अभी फन मुनाजरा के उसूल से आगाह नहीं हैं। अगर हैं तो इन 8 शर्तों के बारे में बताइए, ये कुरान और हदीस में शर्तें कहाँ मज़कूर हैं जिसको आपने हमारे पास इरसाल फरमाया है। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और ये किताब फिर मैं भेजवाता हूँ, उनसे कहिए इबारत पढ़ करके बताए ये शर्त है कि नहीं, और ये किताब मोतबर है या नहीं, और इस किताब के मुसन्निफ को ये मोतबर मानते हैं कि नहीं। अगर मानते हैं तो उसके बारे में बताएं, और नहीं मानते हैं तो क्यों, उसकी भी वजह बता दें। किताब हाजिर कीजिए शफीक साहब, फिर ले जाइए आप। मुझे सनद लाइए, किताब नहीं। आप किताब क्यों बार बार हमारी मर्जी के बगैर नहीं ला सकते।